سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق اللہ العظیم. کل الحمدللہ ہم نے سورہ یونس کا آغاز کیا تھا اور اس سورہ میں کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں مختصر انداز میں ہم نے پڑھا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے شروع صورت میں ہی پہلے ہی صفحے پر پوری صورت میں جو مضامین بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ بیان کر دیا. سب سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا کان للناس ہے لوگوں کو عجبا تعجب، ان اوحینا اس بات پر کہ ہم نے وحی کی الی رجل منہم ان میں سے ایک آدمی کی طرف، یعنی لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی کی طرف ہم نے وحی بھیج کر اس کو اپنا پیغمبر بنایا، اس کو اپنا نبی بنایا. اس پر لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے. تعجب کس بات کا تھا؟ مشرکین کو دو وجہ سے تعجب تھا. ایک تو اس بات پر انہیں تعجب تھا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا. انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے، کسی اور مخلوق کو نبی بنا کر بھیجا جاتا. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجنا چاہیے تھا. یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ ایسے ہی کھاتا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں، ایسے ہی چلتا ہے جیسے ہم چلتے ہیں، تو پھر اس کو کیوں نبی بنا کر بھیجا ہے؟ نبی تو کوئی اوپر کی مخلوق ہونی چاہیے، کوئی دوسری مخلوق ہونی چاہیے. اور یہ صرف مکہ کے مشرکوں ہی نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ ہر دور کے نافرمانوں نے وقت کے پیغمبر کے متعلق یہی بات کہی. سب سے پہلے جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. جس وقت انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. تو انہوں نے بھی سب سے پہلے جو اعتراض کیا وہ یہی کیا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ کو کیوں نبی بنا کر بھیجا؟ نبی تو کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے تھی. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، ان کی قوم کے سرداروں نے یہ کہا لوگوں کو مخاطب بنا کر کہ ما هذا الا بشر مثلكم، یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک بشر، ایک انسان. یرید ان یتفضل علیکم، یہ نبوت کا دعویٰ کر کے تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کی بات نہیں ماننا، اس کی بات مانو گے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. قوم کے سرداروں نے یہ کہا. قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، تو جب انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو ان کی قوم کے سرداروں نے بھی لوگوں سے یہی بات کہی، ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون، کہ یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسی طرح کھاتا ہے جس طرح تم کھاتے ہو، اسی طرح پیتا ہے جس طرح تم پیتے ہو، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا.
سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دور کے نافرمانوں نے یہی اعتراض کیا اور یہی چیز ان کو ایمان لانے سے روکنے والی تھی. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اور لوگوں کو نہیں روکا اس بات سے ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، یعنی پیغمبر ہدایت کا پیغام لے کر ان کے پاس آ گئے تو انہوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر ان کے اس کہنے نے ان کو روک دیا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہمیں ہمیں بشر کا رسول ہونا یہ تسلیم نہیں ہے، یہ کہہ کر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اس کا جواب بھی دیا، کہا ان کا یہ اعتراض کرنا خود قابل تعجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ وہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ بنے اور نمونہ بن کے وہ زندگی گزار کر دکھائے اور پھر لوگ بھی اسی کے مطابق زندگی بسر کریں. تو پیغمبر کو انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا جاتا ہے. اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ نمونہ انسانوں کے لیے انسان ہی ہو، تاکہ جتنے بھی بشری لوازمات ہیں ان سے گزر کر وہ اللہ کی عبادت کر کے دکھائے تو پھر لوگوں کو بھی کہے کہ دیکھو جیسے میں نے اللہ کی بندگی اور عبادت کی ہے اسی طرح تم بھی اللہ کی بندگی اور عبادت کرو. اور انسانوں کی پوری زندگی کے لیے نبی کو نمونہ بنایا جاتا ہے، پیغمبر کو نمونہ ایک آئیڈیل بنایا جاتا ہے اور پھر حکم دے دیا جاتا ہے میرے نبی کی پیروی کرو، جو میرے نبی کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. جیسے انہوں نے خوشی منائی ویسے تم خوشی مناؤ، جیسے انہوں نے غمی بنائی ویسے تم بھی غمی کو جو ہے غم کو سہ لو جس طرح انہوں نے سہا ہے. اب مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کو غم پہنچتا ہے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے کسی دوسرے رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے، انسان کو غم پہنچتا ہے. یہ غم اسے کیسے برداشت کرنا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ بنا دیا کہ جیسے میرے نبی نے غم کو برداشت کیا اس طرح تم بھی برداشت کرو. یہ کوئی صرف تمہارے ساتھ ہی معاملہ پیش نہیں آ رہا ہے، میرے نبی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو، ابھی دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے ان کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا، دنیا میں آ گئے، 6 سال کی عمر ہے، والدہ کا سایہ بھی اٹھا لیا گیا، پھر دادا پرورش کرنے لگے، 8 سال کی عمر ہو گئی، دادے کا بھی انتقال ہو گیا، پھر چچا کی کفالت میں آگے 9 سال کی عمر ہے، کمانا شروع کر دیا اور مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرانا شروع کر دی اور کچھ قیرات ملتے تھے لا کر چچا کے ہاتھ میں رکھتے تھے، چچا گھر کا نظام بھی چلاؤ اور مجھ پر بھی خرچ کرو. تو اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیے کہ آپ کو ملے گا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ بچیاں دیتا ہے، بچے بھی دیتا ہے، بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں ہی، پیدا ہوتے ہی بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے یا چند مہینوں کے بعد بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے. اسی طرح بیٹیاں اللہ تعالی نے دی، 3 بیٹیوں کا انتقال زندگی میں ہو گیا. زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، چاچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. تو جس طرح میرے نبی نے غموں کو برداشت کیا اسی طرح تم بھی کیا کرو، غموں کو برداشت کرو اور اپنے دل کو تسلی دو کہ جب وہ ہستی، وہ ذات جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے وہ غموں سے گزر رہی ہے تو مجھے اگر کوئی غم پہنچا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیسے انہوں نے برداشت کیا میں بھی برداشت کروں. اب اگر انسان کے علاوہ کسی فرشتے کو نمونہ بنا کر بھیجا جاتا، مثال کے طور پر جبرائیل امین کو پیغمبر بنایا جاتا اور ان کو نمونہ بنا کر بھیجا جاتا تو ان کو تو کوئی غم پہنچتا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی غم پہنچتا ہی نہیں ہے. تو غم میں ہم کیسے نمونہ بناتے ہیں؟ ان کو کوئی خوشی بھی نہیں ہے جس میں ہم ان کو نمونہ بنائیں، ان کو کھانا بھی نہیں ہے کہ جس میں ہم کھانے کے لیے نمونہ بنائیں کہ جیسے وہ کھا رہے تھے ہم بھی کھائیں گے،
ان کو مکان بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نمونہ بنائے کہ جیسے انہوں نے مکان بنایا ویسے ہم بھی مکان بنائیں گے. اسی طریقے سے ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ان کو نمونہ بنا کر نکاح کریں, جیسے انہوں نے نکاح کیا ویسے ہم بھی کریں گے. وہ تو نکاح سے بے نیاز ہیں, فرشتوں کو نکاح کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. اسی طریقے سے ہم میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے, کیا کرنا ہے, اس کے لیے نمونہ ہے, لیکن فرشتے کا انتقال ہی نہیں ہوتا ہے تو اس کو کیسے نمونے کے طور پر پیش کیا جائے گا. تو لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے انسانوں کی طرف انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے, فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجنا یہ عقل کے خلاف ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكًا رَّسُولًا. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ, اگر زمین کے اندر ہوتے ملائکۃ فرشتے, یمشون جو چلتے ہوتے زمین میں, مطمئنین زمین میں ٹھہرتے ہوئے بستے ہوئے, لنزلنا علیہم ملک الرسولا, تو اب ہم ان پر فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے. اگر فرشتے ہی زمین پر ہوتے پھر فرشتہ ہی پیغمبر بن کے آتا, لیکن زمین پر تو انسان ہیں, اور جب انسان ہیں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اب انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے گا. اور پھر اللہ کہے گا ایسے کھاؤ جیسے میرے نبی نے کھایا ہے, ایسے پیو جیسے میرے نبی نے پیا ہے, ایسے پہنو جیسے میرا نبی پہنتا ہے, ایسے زندگی بسر کرو جیسے میرا نبی زندگی بسر کرتا ہے, ایسے غموں کو برداشت کرو جیسے میرے نبی نے برداشت کیا ہے, ایسے خوشی مناؤ جیسے میرے نبی نے خوشی منائی ہے, ویسے نکاح کرو جیسے میرے نبی نے نکاح کیا ہے, ویسے مزدوری کرو جیسے میرے نبی نے مزدوری کی ہے, ویسے جو ہے حکومت کرو جیسے میرے نبی نے حکومت کی ہے. تو ہر چیز میں اللہ نے نمونہ بنا دیا. زندگی کا کوئی شعبہ, کوئی حالت ہماری ایسی نہیں ہے جس میں نمونہ موجود نہ ہو. تو اگر کسی فرشتے کو بنایا جاتا پھر نمونہ بن سکتا تھا؟ پھر نمونہ نہیں بن سکتا تھا. عقل کا تقاضا بھی یہی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجنا چاہیے. لہٰذا ان کا اس بات پر تعجب کرنا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کو کیوں بھیجا, کسی فرشتے کو بھیجنا چاہتے, یہ خود بات جو ہے قابل تعجب ہے. ان کی اس بات پر تعجب ہونا چاہیے. دوسری وجہ ان کے تعجب کی یہ تھی جس کے بارے میں کل بھی ہم پڑھ کر آئے کہ اگر انسانوں میں سے ہی پیغمبر بنانا تھا, چلو مان لیا ہم نے کہ انسانی پیغمبر ہوگا, پھر کوئی بڑا مالدار آدمی جو ہے اس کو نبی بنایا جاتا. یہ تو غریب ہیں, یہ تو یتیم ہیں, بلکہ در یتیم, تو ان کو کیسے نبی بنائے گا؟ نبی تو کوئی بڑا مالدار ہونا چاہیے. لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم, دونوں بستیاں یعنی مکہ اور طائف, ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی کے پر قرآن اتارا جانا چاہیے تھا, پھر وہ نبی ہوتا. سورہ بنی اسرائیل میں ہے, کہتے تھے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے چشمے بہا دیں پانی کے, اسی طرح آپ کا گھر سونے کا ہو جائے, اسی طریقے سے آپ آسمان کی طرف چڑھنے لگ جائیں تب ہم مانیں گے, یا آپ کے پاس باغ ہو کھجوروں کا انگوروں کا پھر ہم آپ کو نبی مانتے. آپ تو غریب ہیں, اور کیسے غریب ہیں, اللہ اکبر, کیسے زندگی آپ نے بسر کی, غربت کو خود آپ نے اختیار کیا, آپ کا فقر اختیاری تھا, امت کے غم کی وجہ سے آپ نے فقر کو اختیار کیا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن مسلسل ہمیں جو کی روٹی بھی ملی ہو سالن کے ساتھ, سالن کے ساتھ 3 دن مسلسل جو کی روٹی ہم نے کھائی ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا. 2 مہینے گزر جاتے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی. آگ جلائی جاتی ہے کیوں؟ پکانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. کسی نے پوچھا امی جان پھر گزارا کیسے چلتا تھا؟ کہا بس کھجور اور پانی سے, ایک کھجور کھا لی اوپر سے پانی پی لیا اس سے. یا کبھی انصار مدینہ اپنے جانوروں کا دودھ بھیج دیتے تھے, اونٹنیوں کا دودھ بھیج دیتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ہدیہ کے,
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی دودھ پلا دیا کرتے تھے، بس یہ غذا ہوتی تھی، اس کے علاوہ نہیں۔ اور یہ فقر اختیاری تھا، خود اختیار کیا تھا امت کے غم کی وجہ سے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیش و عشرت والی زندگی بسر کرتے تو آج کا غریب مسلمان یہ کہتا نبی کے پاس تو یہ تھا وہ تھا، ان کو کیا ضرورت تھی، ان کا تو کام ہی عبادت کرنا تھا، مجھے تو کمانا بھی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، میرے پاس کہاں ٹائم ہے عبادت کرنے کا، میرے پاس کہاں وقت ہے عبادت کرنے کا۔ نبی نے غربت کو، فقر کو اختیار کر کے امت کے لیے نمونہ چھوڑ دیا کہ اگر کچھ کھانے کے لیے ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ملے تو اس پر بھی راضی رہو رب سے، اور پھر بھی اس کی عبادت کرو۔ جب اللہ نے آپ پر پیشکش کی کہ آپ کے لیے میں سونے اور یہ صفا اور مروہ کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا ہوں، یا مکہ کے سنگریزوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے میرے پروردگار، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن میں بھوکا رہوں تو صبر کروں، اور ایک دن مجھے کھانے کے لیے ملے، کھا کر تیرا شکر ادا کروں۔ تو یہ فقر آپ نے خود اختیار کیا ہے۔ تو آپ کو نمونہ اللہ تعالی نے بنایا انسانوں کے لیے۔ ان کو تعجب ہو رہا تھا ان دو وجہ سے، ایک یہ کہ انسان کو نبی نہیں بنانا چاہیے تھا، کوئی فرشتہ نبی ہوتا، دوسرا اس بات پر کہ اگر کسی انسان ہی کو نبی بنانا تھا، کسی بڑے آدمی کو نبی بنایا جاتا۔ نہیں، اللہ کی مشیت اور مصلحت اسی میں ہے کہ ایسے کو نبی بنایا جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ ہو، تاکہ جو اس کے پاس آئے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، جو اس سے جڑے، اس کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہو، وہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، مال کے لالچ میں نہ آئے۔ اگر مالدار کو نبی بنایا جاتا پھر لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے، اس کے آس پاس آتے، لوگ یہی کہتے مال کی وجہ سے آگے ہیں، لالچ میں آئے ہیں۔ لیکن یہاں تو کوئی لالچ ہے نہیں، یہاں تو بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر مصیبتوں اور پریشانیوں کو گلے لگانے کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ جس کو مجھ سے محبت ہوتی ہے اس کو مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، فقر و فاقہ گھیر لیتا ہے۔ تو یہاں جو بھی آ رہا ہے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے گا، کسی اور لالچ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا، فقر والا بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، ان اوحینا، اس بات پر کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی کی طرف۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پیغمبر جو ہے وہ انسانوں ہی میں سے ہو سکتا ہے، کسی دوسری مخلوق سے نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کیا وحی بھیجی ہے، کیا پیغام دیا ہے؟ سب سے پہلی وحی آئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے پیغام آیا اقرا، پڑھیے۔ پہلے پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے، اور اس کے بعد دوسری وحی آپ کے پاس آ گئی ان انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ دوسری وحی جب آپ کے پاس آئی ہے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، اب لیٹنے کا وقت نہیں، وہ وقت چلا گیا، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، تو ڈرائیے۔ آپ کس کو ڈرانا ہے؟ وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے حکم ہوا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ پھر کس کو ڈرانا ہے؟ لتنذر ام القری ومن حولها، آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ ڈرائیں ام القری، مکہ والوں کو، ومن حولها، اور مکہ کے ارد گرد جو رہنے والے ہیں ان سب کو ڈرانا ہے۔ پھر کس کو ڈرانا ہے؟ یہ حکم آ گیا ان انذر الناس، پوری دنیا کے انسانوں کو آپ نے ڈرانا ہے، سب کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری دنیا کے انسانوں تم سب کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ یہاں بتائے انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ کس بات سے ڈرانا ہے؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، ان کو ڈرائیے اس دن سے جس دن ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ
آپ ان کو ڈرائیے اس دن سے جس دن عذاب آئے گا اور ظالم کہیں گے ربنا اخرنا، اے اللہ ایک موقع دے دے، ایک مرتبہ واپس ہمیں دنیا میں بھیج دے، نجب دعوتک، اب ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع الرسل، اور اب ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، ایک موقع ہمیں دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب واپسی کے لیے تم درخواست دے رہے ہو، دنیا میں تو بڑے تکبر کے اندر مبتلا تھے اور اس وقت کہتے تھے ہم تو بس ہمیشہ رہیں گے، ہم یہاں سے ٹلنے والے نہیں، جانے والے نہیں ہیں، قسمیں کھاتے تھے، اب بتاؤ۔ تو کہا اس دن سے ان کو ڈرانا ہے، آخرت کے دن سے ڈرانا ہے۔ دوسرا کام وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کس چیز کی بشارت دینی ہے؟ کہا أَنَّ لَهُمْ، ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے اس بات کی، أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ، کہ ان کے لیے سچائی کا قدم ہے۔ سچائی کے قدم سے مراد بلند مرتبہ ہے، بلند مقام ہے ان کا اللہ کے یہاں۔ جب کوئی آدمی بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو قدم آگے بڑھاتا ہے، قدم آگے بڑھاتا ہے، اس لیے مجازن قدم صدقن کہہ دیا، سچائی کا قدم ان کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے بلند مرتبہ اور مقام اللہ نے رکھا ہے۔ اور وہ بلند مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ بشارت ان کو دینی ہے۔ اور یہ باغات ہیں کہاں؟ یہ بلند مرتبہ اور مقام کہاں ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ اللہ نے اپنے پاس، اپنے پڑوس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بلند مرتبہ اور مقام رکھا ہے۔ قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، اور کافر کہتے ہیں ان هذا، بے شک یہ ہے، یعنی یہ قرآن یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ان هذا لساحر مبین، بے شک یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یہ جادوگر ہے۔ جب آپ کے معجزات دیکھے، معجزات کو دیکھنے کے بعد کہتے یہ تو جادوگر ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن تھا، قرآن مقناطیس کی طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا، اس لیے وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اور جو سن لیتا تھا دل سے پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو کر رہ جاتا تھا۔ قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یہ جادوگر، اور قرآن کو کہتے یہ ان کی جادوگری ہے، یہ ان کی جادوگری ہے۔ قال الکافرون، اور کافروں نے کہا ان هذا لساحر مبین، بے شک یہ کھلم کھلا جادوگر ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ